ظالم حکمراں مسلط کیوں ہے؟ آئیے اب میں بتاتا ہوں۔ ظالم حکمراں اس لیے مسلط ہے کہ آج مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیے دین کی حفاظت کیسے کرے؟ یہ مسلمان دارو کے اڈے پہ جا کر بیٹھتے ہیں، شراب کے اڈے پر جا کر بیٹھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوئے کے اڈے پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ قرآن کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ جا کر کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ جا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے فلم میں اور گانوں کے محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دین اسٹیج ہے یا دین کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر اسی جگہ پر لوگ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے۔ لیکن مجھے بتائیے نوجوانوں کے طبقہ کہاں چلے گئے؟ اگر اسی جگہ پر کوئی ایکٹر یا سلمان خان ہے یا شاہ رخ خان یا کوئی کرکٹر یا وراٹ کوہلی آ جائے تو لوگ بھرمار پڑیں گے، لوگوں کی تعداد رکنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ دین کی حفاظت ہے۔ آپ مجھے بتائیے مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس جگہ سے بجائے آپ جا کر سوئے رہتے ہیں۔ یہ دین کی حفاظت ہے؟ یہ دین کی حفاظت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم پھر اللہ پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہو تو اسی طریقے سے تمہیں ظالم حکمراں آئے گا اور تمہیں مار مار کر ختم کر دے گا، ایک ایک کر تم کو ختم کر دے گا۔ تم دیکھتے رہ جاؤ گے، ایک ایک کر کے سب کو مٹا کر سب کو ختم کر کے چلے جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا ہے، پہلی چیز۔ نمبر 2، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دوسری چیز، اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا۔ جو انسان اللہ کی حدوں کو تجاوز کر دیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتے ہیں، اگر اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں، آپ اللہ کی حدوں کو اگر تجاوز کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، اگر آگے بڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ دین کی حفاظت نہیں ہے اور آپ پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا جائے گا۔ مسلط ہے یا نہیں؟ اب بتائیے مجھے، مسلط ہے۔ اسی دنیا کے نقش قدم پر ایک دیش ہے، اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے۔ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 800 سالوں تک حکومت کی ہے، لیکن مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ جب وہاں عیسائیوں نصرانی کی نظریں پڑی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان 800 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، پھر انہوں نے پلاننگ کی، پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں شراب جیسی گندی چیزیں اور گندی چیزیں، سگریٹ اور یہ جیسے گندی چیزوں کو اس ملک میں ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کے نوجوان پینے لگے، شراب پینے لگے، سگریٹ پینے لگے، جب نشاور چیزیں اپنے اندر ڈال لیا، اللہ کی حدوں کو کراس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اس ملک آج ظالم حکمراں کے ہاتھوں پر ہے، وہاں پر مسجدوں میں اذان ہونا مشکل ہو رہا ہے، آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس جیسے واقعات کو سننے کے بعد رونا آ جاتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں، مسلمان کہاں جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرنے میں آگے، لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں آگے، لیکن یہ دین کی محفلوں میں آگے آنے میں تیار، آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ میرے بھائیو، آپ کو آگے آنے کی ضرورت ہے، آپ کو آگے بڑھ کر حصہ لینے کی ضرورت ہے۔ بھائی آپ طاقتور ہے، آپ نوجوان طاقتور ہے، یہ جوانی اللہ نے دی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ آگے بڑھو اور دین میں حصہ لے کر دین کو کامیاب کرو اور حد پہ رہو۔ آپ مجھے بتائیے حد ہے؟ آپ شراب پیتے ہیں، آپ جوئے کے اڈوں میں بیٹھتے ہیں۔ اور حد کی بات کہنے سے میں بتا دوں، پہلے یہاں جتنے بھی گارجن حضرت ہیں نا، یہ سب پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ یہ لوگ نماز سے دور ہے، یہ لوگ قرآن سے دور ہے، یہ لوگ حدیثوں سے دور ہے، یہ لوگ دین کی باتوں سے دور ہے۔ اگر کسی محفل پر دین کی باتیں ہو رہی ہے، اگر کسی محفل پر دین کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بیٹوں کو کیا بتائیں گے، اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ بیٹیاں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، سر پر دوپٹہ نہیں ہے وہ جا رہی ہے، کیا آپ جائزہ نہیں لیتے؟ بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، دو بیٹی ہیں، دو بیٹیاں
اسکول جا رہی ہے آپ نے کبھی جائزہ لیے؟ آ رہی ہے یعنی 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک ٹائم ہے، اس کے بعد 6 بجے پہنچ رہی ہے، کیا آپ نے کبھی جائزہ لیا ہے؟ لڑکیاں کہاں جا رہی ہے؟ لڑکیاں آج حدوں کو کراس کر رہے ہیں، اسی لیے مدد نہیں آ رہی ہے، اسی لیے آج ظالم حکمراں مسلط ہے، اسی لیے آج ظالم حکمراں ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں مارنے کے لیے تیار ہے۔ اور بہار کے لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا کروں دین کی حفاظت کر کے۔ آپ یاد رکھیں، اگر آسام کے اندر مارا گیا، اگر تریپورہ میں مارا گیا تو آپ کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور چند دن پہلے کی بات ہے، ایک اسٹیج سے ایک RSS کے لوگ نیتا یہ بات بتا رہے ہیں، لیڈر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چن چن کر کے 22 لاکھ مسلمانوں کو ہندوستان سے مار دوں گا چند دنوں میں، اور باضابطہ خبر بھی ہے، بتائے بھی گئے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا جائے، پھر اسلام کو مٹا دیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں آپ پلاننگ کرتے رہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کے سارے آدمی مر جائیں گے، یہ دین ختم نہیں ہوگا۔ آپ اس دین کو نہیں ختم کر سکتے، اس دین کو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ دین کیسے ختم ہو جائے مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے بتائیے، دین ختم نہیں کر سکتی ہو؟ جو آیا تھا دین کے خلاف آواز اٹھانے، گیا نا تمہارے ساتھ شامل ہو گیا، قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن حشر یہ ہے چند دن پہلے وہ بول رہے ہیں میں ڈپریشن میں ہوں، میں پریشان ہوں، اور چند دنوں میں سوسائڈ یعنی مر جاؤں گا، جان دے دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ وسیم رضوی، آپ جانتے ہیں اس کو، بات نہ کر، آپ جانتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے، آپ کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا، میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، کس لیے؟ کہ کوئی عزت نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن پھر جب پیسہ آئے پھر وہ چینج ہو گیا، اسی طریقے سے آپ کو بھی ختم کر دیا جائے گا، آپ کو بھی مار دیا جائے گا، آپ کو بھی اسی طرح۔ اگر آپ دین کے خلاف بولتے ہیں، بولیے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں دیکھے تو تم کو ختم، اگر تم کو بولنے کی طاقت دیے تو ختم کرنا بھی جانتا ہے۔ تو ہمیں حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، بولنے دیجیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو شراب کے اڈوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو جوئے کے اڈوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو گانوں کے محفلوں سے بچانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینی ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، آج ماں باپ آ کر شکایت کرتے ہیں کہ طارق صاحب بتائیے، میرے بیٹے 2 بیٹے ہیں، وہ کھانا نہیں دے رہا کوئی۔ میں بتاؤں، آپ نے بچپن میں اسکولوں میں پڑھایا، آپ نے بچپن میں کالجوں میں پڑھائے، لیکن اس وقت آپ کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ کبھی مدرسہ بھیج دوں اور وہ دینی تعلیم آ جائے تو ماں باپ کی کیا قدر ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے نہ چاہیے اسے معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے، وہ شرم کے مارے چلی جاتی ہے، وہ عورتیں آتی ہیں چلی جاتی ہے، اور مرد حضرات بھی آتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، یہ دین کی حفاظت نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو برائیوں سے روکے، آپ جائزہ لیجئے، بچے کہاں رہتے ہیں، رات بھر کہاں گھومتے ہیں، آپ جائزہ لیجئے، آپ پر یہ ذمہ داری ہے جائزہ لینا۔ مسلمانوں، آپ پر ذمہ داری ہے جائزہ لینا کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، تم رات بھر کہاں تھے بتاؤ، تم رات سے کہاں آ رہے ہو، 2 بیٹے اسے کھڑا کرو پوچھئے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے دین سے بگڑ رہے ہیں، اگر دین سے دور ہو رہے ہیں، اگر شراب کے عادی بن رہے ہیں، تو آپ سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن سوال کرے گا، آپ سے حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا اور کیا کر کے آیا۔ اس لیے دین کی حفاظت سب سے پہلے وہ لوگ کریں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو۔